اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پارہ نمبر 15 کے خاص نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو کہ سورہ اسراء پہ مبنی ہے، اور سورہ اسراء کے علاوہ ایک اور سورہ یعنی سورہ کہف بھی اس میں موجود ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے وہ شروع ہو رہی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ان آیت میں معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے 2 سفر تھے۔ ایک سفر مکہ سے مسجد اقصی تک تھا اور دوسرا مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف تھا۔ بعض مفسرین نے پہلے سفر کو اسرا کہا ہے اور دوسرے کو معراج، اور بعض نے دونوں کو معراج سے تعبیر کیا ہے۔ یہ معراج در حقیقت جسمانی طور پہ واقع ہوئی تھی، جس کی بہترین دلیل خود لفظ عبد ہے، اور سبحان کے ذریعے مسئلے کے قابل تعجب ہونے کا اظہار کیا گیا ہے۔ خود رسول خدا کا بھی بیان ہے کہ مجھے براق نامی سواری پر لے جایا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں جسمانی سفر میں ہی ہو سکتی ہیں، روحانی سفر میں نہیں۔ اور جناب عائشہ کی طرف یہ نسبت کہ جس میں رسول بستر پر تھا، یہ صرف ایک افتراء ہے، اس لیے کہ ان کی شادی ہجرت کے بعد ہوئی ہے اور معراج ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، چاہے 27 رجب کو ہوا ہو یا ایک روایت کے مطابق 17 ربیع الاول کو، اور اس وقت ان کے گھر یا بستر میں ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور واضح ہے کہ مسجد اقصی کا ایک محترم اور مقدس مقام ہے، جسے قبیلہ یبوسی نے آباد کیا تھا، اور اس کا مرکز سیہون نامی پہاڑ تھا، اور 2500 سال قبل مسیح میں سالم یبوسی نے اسے آباد کیا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اس علاقے میں مسجدیں بنائیں۔ بعثت کے ابتدائی حصے میں مکہ کی زندگی میں اور پھر مدینہ میں آ کر 13 ماہ تک مسلمانوں نے اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ مسئلہ ہے، لیکن افسوس کہ 1997 میں امریکہ اور برطانیہ کی سازش سے اس پر یہودیوں کا قبضہ ہوا، اور 1947 میں، اور اس میں رقص و رنگ کی محافل قائم ہو گئیں، اور یہ علاقہ اسرائیلی حکومت میں شامل ہو کر مسلمانوں اور ان کے حکام کی بے غیرتی کا مرثیہ پڑ رہا ہے۔ اور ہم بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی یہ خبر ملی تھی کہ مسجد اقصی میں مسلمانوں پہ جو وہاں پہ عبادت میں مشغول تھے ان کے اوپر حملہ ہوا، اور یہ اس ماہ میں کئی حملات ہیں جو ہو چکے ہیں وہاں پہ اعتکاف کرنے والے مسلمانوں پہ اور وہاں عبادت کرنے والے مسلمانوں پہ۔ اگلی آیت سورہ اسراء کی آیت نمبر 16 ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ سورہ اسراء مترفین صرف مالداروں کو نہیں کہا جاتا بلکہ عیش پرستوں کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان بادشاہوں کا یہی حال ہے۔ قرآن مجید میں مترفین کا ذکر 8 جگہوں پہ آیا ہے، اور ہر جگہ مذمت کے ساتھ آیا ہے۔ مترفین کی وجہ سے سارے آبادی یا جو ان کا قریہ ہے اس کی تباہی کا راز بھی شاید یہی ہے کہ اہل قریہ ان کو برداشت کرتے ہیں اور ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں ووٹ دیتے ہیں، اور اس طرح سب ان کے شریک ظلم اور پھر عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ حق کے بارے میں چپ رہنے والا گونگے شیطان کی طرح ہے، اور ظلم پر راضی ہو جانے والا خود بھی ظالم ہے۔ ہمارے آس پاس اس طرح کے افراد بکثرت ملتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ اسراء کی آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 ہیں۔ یہ رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص جو ہے وہ جہاد کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ بے شک، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہوا ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ قولاً کریمہ، یعنی کہ نرم آواز اور کریم لہجے میں جو ہے وہ بات کی جائے، اور انہیں اف نہ کہا جائے، اور ان کے لیے دعا کی جائے۔
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار ان پہ اسی طرح رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ پروردگار عالم ہم سب کے والدین کو اگر زندہ ہیں تو اپنی رحمت کے سائے میں، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی اپنی بے کران رحمت اور مغفرت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطاہرین۔